وہ ہماری حویلی میں ملازمہ تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل بے چین ہونے لگ جاتا تھا۔ ایک رات میں اس کے کوارٹر میں چلا گیا۔ وہ میری منتیں کرتی رہی، لیکن میں نے اس کے وجود سے اپنی خواہش پوری کر لی۔ اس کے بعد ہر رات یہی ہونے لگا۔ وہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ اچانک ہی مجھے شہر جانا پڑا۔ جب میں حویلی واپس آیا تو یہ سن کر میری جان نکل گئی۔ اس ملازمہ کو حویلی سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ وہ کنواری حاملہ۔ رات کے وقت میں اس ملازمہ کے کوارٹر میں داخل ہوا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے بیڈ کے پاس آیا اور وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی گردن پہ دیکھا جہاں کل رات کی میری شدتوں کے نشان موجود تھے۔ وہ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سجائے سو رہی تھی، لیکن اس وقت میرے دل پر کیا گزر رہی تھی وہ بس میں ہی جانتا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا ایک پل میں اس لڑکی کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لوں اور اس پر اپنی تمام تر شدتیں نچھاور کرنے لگ جاؤں۔ میں اس حویلی کا سب سے بگڑا ہوا لڑکا تھا اور آج تک مجھے کسی نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں جو مرضی کرتا، کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کہتا۔ میرے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے وجود پر چل رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی اس کے دوپٹے کو اس کے وجود سے الگ کیا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ چھا گئی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ وہ رونے والی ہو گئی، کہنے لگی، خدا کے لیے آپ یہاں سے جائیں، میں آپ کو نہیں برداشت کر سکتی۔ آج آپ نے میرے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں سب کو آپ کے بارے میں بتا دوں گی۔ وہ مجھے دھمکی دے رہی تھی، لیکن اگر اس نے پچھلے 2 دن میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا تو اس نے آج بھی کچھ نہیں بتانا تھا۔ اسی چیز نے مجھے شے دے رکھی تھی۔ وہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب ہونے لگ گیا۔ وہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو اس نے اگلے ہی لمحے مجھے خود سے دور دھکا دیا۔ کہنے لگی، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ چلے جائیں یہاں سے۔ میں غریب ہوں تو کیا ہوا؟ آپ جب چاہیں گے مجھے آ کر استعمال کریں گے۔ میں بہت جلد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا، بے شک چلی جانا، لیکن پہلے میری خواہش تو پوری کر دو۔ تم جتنا پیسہ مانگو گی، جو مانگو گی میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اپنی زبان کسی کے سامنے مت کھولنا۔ وہ مجھے کہنے لگی، گھٹیا انسان، اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وہ غصے میں کہہ رہی تھی، میری منتیں بھی کر رہی تھی۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ہی میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور آہستہ آہستہ اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرنے لگا۔ وہ رونے لگی، میری منتیں کرنے لگی، کہنے لگی، خدا کے لیے مجھ سے دور رہیں، کیوں میرے پاس آ رہے ہیں؟ لیکن میں اس کی ایک بات بھی نہیں سن رہا تھا۔ میں اسے جو حاصل کرنے آیا تھا مجھے تو وہ چاہیے تھا۔ بس میں اس کے وجود میں نہ جانے ایسا کون سا نشہ تھا۔ میری تو پیاس ہی نہیں بجھ رہی تھی۔ نہ جانے کب میں اسے الگ ہوا تو وہ بری طرح سے رونے لگی، کہنے لگی، کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم اتنی زیادہ حسین ہو، کیا کروں؟ میں تمہیں فی الحال تو بالکل بھی چھوڑ کر نہیں جانے والا۔ یہ کہہ کر میں اور اس کے قریب بیٹھا۔ میں نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا تو وہ مجھے کہنے لگی، پلیز دور رہیں مجھ سے، کیوں آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں سارے حویلی والوں کو آپ کی سچائی بتا دوں گی۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے تم حویلی والوں کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی، کیونکہ ایک ملازمہ کی بات پر حویلی والے کبھی بھی یقین نہیں کریں گے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے، اور مجھے معلوم تھا یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں۔ کوئی بھی عورت ایسا نہیں برداشت کر سکتی جو رویہ میں نے اس کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میرے ساتھ ایسا مت کریں، آپ امیر ہیں، کسی بھی لڑکی کے ساتھ
جا کر رات گزار سکتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ میرے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کی گال پر ہاتھ پھیر رہا تھا، اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ وہ مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا سارا دھیان اس کے وجود کی طرف تھا۔ اس کی باتوں کو تو میں سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا رونا تو بند کرو، لیکن وہ خاموش نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک ہی میں اس کے قریب ہونے لگا تو وہ چیخی۔ اس نے مجھے دور دھکا دیا، کہنے لگی خبردار جب میرے پاس آنے کی کوشش کی، ورنہ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی کہ آپ اس وقت میرے کوارٹر میں کیا کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ میں نے کہا تمہاری یہ ہمت، تم میرے سامنے زبان چلاؤ گی؟ یہ کہہ کر میں نے اسے بازو سے پکڑا اور کہا تمہیں اپنے کمرے میں لے جاتا ہوں۔ اس کے بعد ہر رات تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ تم میرے بستر کی زینت بنو گی، وہ بھی میرے کمرے میں۔ یہ کہہ کر میں اسے بازو سے گھسیٹنے والے انداز میں اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ وہ جیسے ہی چیخنے لگی، میں نے ایک دم سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے کی طرف لے آیا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کی آواز کوئی بھی نہیں سن سکتا کیونکہ میرا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ یہاں وہ بے شک چیختی چلاتی کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کمرے میں لا کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور لاک لگا دیا۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف آئی، لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا یہ تم سے نہیں کھلے گا۔ وہ کہنے لگی تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ میں نے کہا ایسا ظلم مت کرو، اب یہاں تک میں تمہیں لے آیا ہوں تو میں تم سے دور تو بالکل نہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کیا اور اس پر جھکا تو وہ رونے لگی۔ اس نے میری کلائی پر اپنے ناخن گاڑ دیے۔ میں نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ میری کلائی سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگ گیا تھا۔ اس کے ناخن بہت بری طرح سے مجھے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، لیکن مجھے اس پر کہاں رحم آنا تھا۔ میں نے ذرا بھی اس پر رحم نہیں کیا۔ صبح وہ میرے بازوؤں کے حصار میں سو رہی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہونے لگ گئی۔ میں نے پہلے اس ملازمہ کی طرف دیکھا، پھر دروازے کی طرف دیکھا۔ اگر کوئی دیکھ لیتا اسے تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جانا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں پوچھا کون ہے؟ تو باہر سے میرے بڑے بھائی کی آواز آئی۔ کہنے لگا فارس یار، جلدی آؤ، تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ بخار ہے، اس وجہ سے میں نہیں آ سکتا، مجھے ابھی سونا ہے، پلیز آپ دوبارہ دروازے پر دستک مت دیجیے گا۔ اس وقت میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی میرے کمرے میں آئے، میں نے تو سارے لاک لگائے ہوئے تھے۔ اچانک ہی میرے اونچا بولنے پر وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ مجھ سے الگ ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے، رونے کی وجہ سے آنکھیں لال ہو چکی تھی، چہرہ بالکل سرد پڑ چکا تھا۔ مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت تھی۔ میں نے ایک دم سے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے نیچے دھکا دیا اور کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قریب سونے کی؟ تمہیں معلوم ہے تم 2 ٹکے کی ملازمہ ہو، یہاں بس میرے بستر کی زینت بننے آئی ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگی مجھے جانا ہے، مجھے اپنے کوارٹر میں جانا ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی، اسے بہت زیادہ بخار ہو چکا تھا، شاید رات بھر رونے کی وجہ سے اتنا تیز بخار ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے کے پیچھے والے دروازے سے نکال دیا۔ وہ اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں فریش ہو کر نیچے آیا تو مجھے دیکھ کر بھائی کہنے لگا تمہیں تو بخار تھا، اب اتنی جلدی تم ٹھیک بھی ہو گئے ہو۔ ان کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچانک ہی میں نے دیکھا وہ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ اس کی رنگت بالکل زرد پڑی ہوئی تھی، عجیب سا حلیہ تھا
اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے ہاتھ سے چائے والی کیتلی گر گئی اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے میرے دل کو کیا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف جانے لگا۔ میرے بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے پاگل ہو گیا، وہ ملازمہ ہے، گر گیا ہے تو کیا ہوا، باقی ملازم آ کر اسے اٹھا لیں گے۔ میں اسے دیکھ رہا تھا تو 3 عورتیں اسے لے کر اس کے کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ میری ماما کہنے لگی یہ ملازمہ مجھے کچھ دنوں سے بڑی عجیب لگ رہی ہے، میرے خیال سے مجھے ملازمہ چینج کر لینی چاہیے۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا لیکن میں کچھ نہیں بولا۔ مجھے بار بار اس کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ میں ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اس کے ساتھ غلط کر رہا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں میں خود بے بس تھا۔ ایسی لڑکی کو نہ تو میں چھوڑنا چاہتا تھا نہ میں اپنانا چاہتا تھا۔ درمیان میں ایک ہی راستہ بچا ہوا تھا جو میں نے اپنایا ہوا تھا، اور میں جانتا تھا بہت غلط ہے، اس کی سزا مجھے بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ یہی بس سوچے جا رہا تھا۔ سارا دن میں یونیورسٹی میں بھی اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات کے وقت جب میں گھر آیا تو سب شاید سو چکے تھے کیونکہ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے کوارٹر کی طرف جانے لگا۔ جب کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے بند تھا، میں نے بہت زور سے دروازے پر دستک دی۔ اس کی بھیگی ہوئی آواز آئی جیسے وہ ابھی تک رو رہی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی چلے جائیں یہاں سے، میں آپ کو اپنے کوارٹر میں نہیں آنے دوں گی، آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ وہ روتی ہوئی بولے جا رہی تھی۔ میں نے کہا دروازہ کھولو، اگر دروازہ نہیں کھولو گی تو میں توڑ کے اندر آ جاؤں گا، اس کے بعد تم سوچ بھی نہیں سکتی، جو میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ تم کبھی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی میں نے دروازہ نہیں کھولنا، آپ جو مرضی کر لیں۔ وہ بہت ضدی تھی، ضدی انداز میں بولے جا رہی تھی۔ میں نے بہت زور سے دستک دینی شروع کر دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دروازہ ابھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ کوارٹر تھوڑا الگ تھا، اس وجہ سے ارد گرد والوں کو محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے بھی سارے ملازم اس وقت کام سے تھک کر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو بھی کسی کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کافی وقت بعد اس نے دروازہ کھولا۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں بالکل لال ہو چکی تھیں اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ اس کی سفید رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ اچانک ہی میں نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور کوارٹر کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے قریب آیا اور کہا تمہیں ایک بات کی سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا تھا نا دروازہ آرام سے کھول دو، کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ ہی آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی آپ میرے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں میں کسی کو نہیں بتا پا رہی، آپ میری مجبوری کا کیوں فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ خدا کے لیے میری ذات کو یوں مت روندیں۔ میں نے کہا مجھے تمہاری عادت ہے، یہ تمہارا نشہ ہو گیا ہے اور یہ نشہ بڑھتا جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ اس پر میرا اپنا بس نہیں چل رہا۔ یہ تمہارے بھیگے ہونٹ مجھے بہکا دیتے ہیں، تمہیں دیکھتے ہی میں خود پر قابو نہیں کر پاتا، کیا کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا اس کی گال کو سہلا رہا تھا اور اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ کہنے لگی مجھے آپ سے اور آپ کے وجود سے گھن آتی ہے، خدا کے لیے مجھ سے دور رہا کریں۔ وہ بہت بری طرح سے رونے لگ گئی، لیکن میری نگاہیں تو مسلسل اس کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ میں نے کہا میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ کہنے لگی آپ غلط کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے کل صحیح راستہ اپنایا ہوا تھا۔ وہ بہت شدت سے رونے لگ گئی، کہنے لگی بہت برا کر رہے ہیں، آپ کو آپ کی اس کی سزا ضرور ملے گی۔ میں نے کہا کسی کی ہمت نہیں، کسی کی اوقات ہی نہیں جو کوئی مجھے سزا دے، لیکن میں تو یہ بھول چکا تھا اللہ بھی ہے جسے میں بالکل انجان بن چکا ہوں۔ میں بس اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس معصوم لڑکی کو استعمال کر رہا ہوں۔
جو شاید بہت زیادہ بے بس اور مجبور تھی۔ اس کی مجبوری کا میں خوب فائدہ اٹھا رہا تھا۔ 3 دن کے لیے مجھے شہر سے باہر جانا تھا، اس وجہ سے میں چلا گیا، لیکن جب 2-3 دن بعد میں واپس آیا تو سیدھا اس کے کوارٹر میں گیا، لیکن وہ کوارٹر میں موجود نہیں تھی۔ اس کا سامان پڑا ہوا تھا لیکن کوارٹر میں وہ نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اچانک سے کہاں چلی گئی ہے۔ رات ہو چکی تھی، اس وقت میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ سارے ملازم سو رہے تھے۔ اگر گھر والوں میں سے کسی سے بھی پوچھتا تو انہوں نے ویسے ہی مجھ سے کہنا تھا، تمہیں اس سے کیا ہے، وہ کہاں گئی اور کہاں نہیں، کیونکہ ملازمہ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر میں نے پوچھا کہ مما وہ ملازمہ کہاں گئی ہے، بہت اچھی چائے بناتی تھی، اس کی مجھے تو عادت ہو گئی ہے۔ مما نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی، ایسی بدکردار لڑکی کو ہم اپنے گھر میں ملازمہ نہیں رکھتے، پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی تھی۔ غریب ماں باپ کی بیٹی تھی تو میں نے گھر سے نکال دیا، غریب ماں باپ کا بھی خیال نہیں کیا، نہ جانے کہاں منہ کالا کرتی پھر رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اپنی مما کی طرف دیکھا، وہ غصے میں سب کے سامنے بول گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ میں نے کہا، کیوں، کیا ہوا ہے؟ بھائی کہنے لگا، جانتے ہو وہ ملازمہ جو تھی حاملہ تھی اور کہہ رہی تھی یہ بچہ فارس کا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا تو دماغ گھوم گیا۔ میں جو پانی پی رہا تھا بساختہ ہی مجھے کھانسی ہونے لگ گئی۔ ان کی باتیں سن کر ماما کہنے لگی، ایسی گھٹیا لڑکیاں ایسے ہی امیر لڑکوں پر الزام لگاتی ہیں، اس 2 ٹکے کی لڑکی کے ساتھ بھلا میرا بیٹا کیوں منہ کالا کرے گا؟ میں نے ماما کی طرف دیکھا، میں نے کہا، ماما پھر وہ کہاں چلی گئی؟ میں بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا اور وہ سب حیرت سے مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ بھائی کہنے لگا، تم ایسے پوچھ رہے ہو جیسے وہ بچہ سچ میں تمہارا تھا۔ میں نے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس ویسے پوچھ رہا ہوں۔ ماما کہنے لگی، میں نے تو گھر سے باہر پھینکوا دیا، گناہوں کی پوٹلی کے لیے میری حویلی میں تو کوئی جگہ نہیں، نہ جانے کہاں چلی گئی ہوگی۔ میرا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ میں نے وہیں کھانا ادھورا چھوڑ دیا اور ایک دم سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا فون نمبر میرے پاس تھا، میں مسلسل اس سے فون کر رہا تھا، لیکن وہ میری کال پک نہیں کر رہی تھی، نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میرا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ حویلی کی ایک ملازمہ اس کی دوست تھی، مجھے اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کہاں چلی گئی، شاید اسے کچھ معلوم ہو۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، صاحب جی مجھے نہیں پتہ وہ کہاں گئی ہیں، لیکن وہ اپنے گھر نہیں گئی۔ میرے پاس بس ایک ہی حل بچا تھا، میں بہت زیادہ بے چین ہو چکا تھا۔ میں اس کے کمرے کی طرف چلا گیا، بہت زیادہ بے بس ہو چکا تھا۔ میری بے بسی کی حد یہ تھی کہ میرا دل کر رہا تھا میں چیخ چیخ کر رونے لگ جاؤں، بس وہ لڑکی کہیں سے میرے پاس آ جائے، میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں، سب کو بتاؤں کہ ہاں یہ بچہ میرا ہی ہے، اس میں اس کا کوئی گناہ نہیں، لڑکی کا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بساختہ ہی بی جان کے پاس بیٹھ گیا، ان کی گود میں سر رکھ لیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ بڑی بی سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، کہنے لگی، میرے بچے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے بڑی بی۔ انہوں نے جب میری پیشانی پر بوسہ دیا، کہنے لگی، کیا غلطی ہو گئی؟ مجھے بتاؤ، کیوں ایسے پریشان ہو؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی کیونکہ آج سے پہلے میں جتنا بھی گھبراتا تھا۔ میں نے کہا، بڑی بی، ہمارے گھر میں جو ملازمہ تھی، میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا، میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس کے ساتھ میں نے تعلق بھی قائم کیا ہوا تھا۔ جانتی ہیں، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن گھر والوں نے اسے نکال دیا، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ میں بہت زیادہ بے چین ہوں، کہاں سے اسے ڈھونڈوں، کہاں سے لے کے آؤں؟ میں روتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھ سے محبت کرتے تھے اس سے۔ میں نے کہا، بڑی بی، محبت کا نہیں پتہ، لیکن اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسے نہیں بھول سکتا، مجھے وہ چاہیے، مجھے نہیں پتہ
میں روتا ہوا بول رہا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا آخری حل وہی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگے وہ لڑکی میرے پاس آئی تھی اور اس وقت وہ تمہارے فلیٹ میں موجود ہے۔ ایک ملازمہ اس کا خیال بھی رکھ رہی ہے۔ تم بے شک کتنے ہی مجھ سے جھوٹ بول لیتے لیکن مجھے پہلے کا پتہ تھا۔ تم نے اس لڑکی سے نکاح کیا ہوا ہے۔ تم اپنی خواہشات اس سے پوری کرتے ہو۔ تم بہت امیر تھے، بگڑے ہوئے باپ کے بیٹے تھے، لیکن اس کے ساتھ گناہ بھی کر سکتے تھے۔ مگر تمہیں پتہ ہے تم نے پہلے دن اس سے محبت کی، اس وجہ سے تم نے اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں بلکہ نکاح کیا، پاکیزہ رشتہ قائم کیا۔ بڑی بی کی بات سن کر میں فوراً سے اٹھا۔ وہ کہنے لگی اس کے پاس جانے لگے ہو، لیکن تم نے اگر اسے دوبارہ دکھ دیا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے دور کر دوں گی۔ میں نے کہا کبھی نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے جلدی سے گاڑی نکالی اور اپنے فلیٹ کی طرف آیا۔ فلیٹ کی چابی میرے پاس موجود تھی۔ میں نے فلیٹ کا دروازہ کھولا، بیڈ روم کی طرف جانے لگا اور بیڈ روم میں گیا تو وہ سامنے ہی گہری نیند سو رہی تھی۔ شاید اس کا خیال رکھنے والی ملازمہ جا چکی تھی۔ یہاں وہ اکیلی رہتی تھی۔ میں نے بے ساختہ ہی جا کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کے قدموں میں سر رکھے بری طرح سے رونے لگ گیا۔ اس کی نیند ہمیشہ سے ہی بہت کچی تھی۔ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر کہنے لگی فارغ صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے سامنے بیٹھا تو وہ بے ساختہ ہی میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی میں نے اس دن آپ کو بہت پکارا تھا، آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے لیکن میرا خیال رکھیں گے۔ کہاں اس دن چلے گئے تھے؟ جانتے ہیں میں کتنی اذیت میں تھی۔ آپ کے گھر والوں نے مجھے کیا کچھ بولا، میری کسی بات پر یقین نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور میں خود میں چھپا لیا، بازوؤں کے حصار میں چھپا لیا جیسے کوئی مجھ سے چھین کر لے جائے گا۔ میں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چومنے لگا۔ میں نے کہا کبھی مجھ سے دور مت جانا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی نہیں رلاؤں گا۔ میں اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بول رہا تھا اور وہ بڑی شدت سے روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا رونا بند کرو، مجھ سے تمہارا رونا نہیں دیکھا جاتا، میں تمہیں محبت دینا چاہتا ہوں، بہت ساری محبت۔ کہنے لگی میں نے سب کچھ کھو دیا، میں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا۔ جانتے ہیں وہ میرے چچا چچی تھے، انہوں نے مجھے بیٹیوں کی طرح پالا، لیکن یہ سب کچھ سننے کے بعد انہوں نے مجھ سے سارے تعلق ختم کر لیے۔ آپ کی دادی جان نہیں ہوتی تو نہ جانے آج میں کہاں ہوتی، رو رہی ہوتی۔ میں نے کہا تم کہیں نہ ہوتی، میں تمہیں ڈھونڈ لیتا، جہاں بھی تم ہوتی میں تمہیں اپنے گھر والوں کے پاس لے آتا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ پہلے تو سب ناراض ہوئے، لیکن پھر کیا کر سکتے تھے، آخر انہوں نے میری ضد کے سامنے ہار مان لی اور اس لڑکی کو قبول کر لیا۔